مسلم الپ سنکھیک سمودائے میں تعلیم کو عام کرنے اور اسے زندگی کا ضروری حصہ بنانے پر زور دینے والے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سنستھاپک سر سید احمد خاں کے جنم دیوس پر بزم اردو سیتاپور نے ایک کارکرم کرکے انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی یاد میں شعری نشست کا بھی آیوجن کیا گیا۔ اس موقع پر بزم اردو سیتاپور کے ادھیکش مستفیض رحمانی اور میونسپل انٹر کالج کے اردو استاد ڈاکٹر فیروز احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سر سید ڈے پر آیوجت بزم اردو سیتاپور کا یہ خصوصی پروگرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر دن اور ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی بڑی عظیم شخصیت اس دنیا میں آتی رہی ہیں اور جاتی رہی، لیکن آج ہم جس شخصیت کا یوم پیدائش منا رہے ہیں، جنہیں سر سید احمد خاں کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ نہ کسی شہر کے چیئرمین رہے، نہ کہیں کے ایم ایل اے ایم پی رہے، نہ کہیں کے سلطان رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت ایسی ہے جو پوری دنیا میں ان کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے۔ ہر شخص کا اپنا ایک حلقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں یوم سر سید کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ وہ ہماری قوم، ہمارے ملک کے بڑے محسن تھے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ان کے 3 عظیم کارنامے ہیں۔ ایک تو یہ جو انہوں نے ایک مدرسے کو قائم کیا تھا، اور وہ مدرسہ آج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دوسرے انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی۔ اس سوسائٹی کے ذریعے انہوں نے خدمت خلق کا کام کیا اور اس بات کی تلقین بھی کی کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے اردو زبان کو آفاقی زبان بنا دیا۔ یہ صحیح ہے کہ آسان اردو کی ابتدا مرزا غالب کے خطوط سے ہوتی ہے، لیکن اس زبان کو عوامی زبان بنانے میں سر سید کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ اتفاق سے آج ہمارے ایک اور محسن پروفیسر ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب کا بھی یوم پیدائش ہے، جو ہماری بزم اردو کے سرپرست رہے۔ ہم نے رسالہ نکالا تو ہماری شاعر ادب کے بھی وہ سرپرست رہے۔ جب کبھی ہم نے ان کو یاد کیا تو بغیر کوئی معاوضہ طے کیے ہوئے وہ سیتاپور آتے رہے، کبھی انہوں نے ہم سے معاوضہ طے نہیں کیا۔ اس طریقے سے 2 عظیم شخصیات کا یوم پیدائش بزم اردو منا رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بزم اردو پہلی بار یہ کر رہی۔ 1970 میں یہاں اولڈ بوائز کی طرف سے ایک پروگرام ہوتا تھا سر سید ڈے کا، لیکن وہ لوگ جو نئے نئے آئے ہوئے تھے وہ یہاں کے دوسرے لوگوں کو، وہ چاہے جہاں کے گریجویٹ ہوتے، ان کو وہ کوالیفائی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے صرف اولڈ بوائز علی گڑھ ہی سر سید ڈے مناتے تھے۔ ہم نے لکھنؤ یونیورسٹی کے گریجویٹس کو یکجا کر کے ایک گریجویٹ ایسوسیشن بنائی اور ہم نے سر سید ڈے کے پروگرام کیے، تحریری مقابلے بھی ہم نے کروائے اور ہم نے مشاعرے، بڑے بڑے مشاعرے کرائے۔ آج کی تاریخ میں بھی ایک مشاعرہ طے تھا، لیکن ایاز ایوبی صاحب کو کچھ ضرورت پڑ جانے کی وجہ سے یہ معاملہ ٹل گیا، اس لیے بزم اردو اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں۔ کیونکہ ایک روایت وہی ہے کہ کسی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے کسی صدر کا انتخاب کیا جائے، تو آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے ہم محترم ضیاء رحمانی صاحب کا نام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس سے اتفاق کریں۔ ہمارے ڈاکٹر فیروز احمد صاحب آج اس نشست کے مہمان خصوصی ہوں۔ یہ اردو میں ڈاکٹریٹ کیے ہوئے ہیں، میونسپل انٹر کالج میں لیکچرر ہیں اردو کے، اور ہم نے ان سے کئی بار یہ بات کہی، اکثر بیشتر ہماری گفتگو ہوتی ہے کہ میونسپل انٹر کالج میں بڑے بڑے مشاعرے ہوئے، چھدن میاں صاحب کی مینیجری میں تو بہت بڑے مشاعرے، جس کے 2 گلدستے آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو وہ ادبی جگہ، اس کے علاوہ آپ کے اسٹاف میں ماسٹر صدیق خان صاحب، کئی فیمس صدیقی جیسے شاعر بھی رہے، تو وہ ایک ادبی جگہ رہی۔
تو اس طریقے سے آج کے اس نشست کے ہمارے مہمان خصوصی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب، اور ہم اس پروگرام کو چلانے کے لیے اپنے نوجوان شاعر جن سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور صحافت سے جو ان کا تعلق ہے، یاسین ابن عمر کو سے درخواست کر رہے ہیں تو نظام ٹھیک ہے، ہم جناب رضوان صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ آج کی اس نشست کے نظام صدر محترم بزم اردو جناب مستفیض رحمانی صاحب کے حکم سے میں نظامت کے فرائض انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ معزز حضرات، آج کی یہ شعری نشست عالی جناب مستفیض رحمانی صاحب کے دولت قدے پر ہی منعقد کی گئی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ آج کی یہ نشست یوم سر سید کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کی صدارت فرما رہے ہیں جناب ضیاء رحمانی صاحب۔ جیسا کہ ہماری روایت ہے کہ ہم کسی بھی تقریب کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان مولانا محمد جمال خان قاسمی صاحب جو کہ بطور شاعر بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ظفر تخلص فرماتے ہیں۔ ہم مولانا صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائے اس محفل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیات سے محفل کا آغاز ہوا، اور اب ہم جناب منظر یاسین صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ بتا ہے نعت کا مطلب صدر صاحب اجازت۔ جس پہ لطف رسول خدا ہو گیا، جس پہ لطف رسول خدا ہو گیا، جان دنیا میں وہ کیا سے کیا ہو گیا، جان دنیا میں وہ کیا سے کیا ہو گیا، جس پہ لطف رسول خدا ہو گیا، اور پاؤں اس کے شہنشاہ چھونے لگے، پاؤں اس کے شہنشاہ چھونے لگے، جو گدائے در مصطفیٰ ہو گیا، جو گدائے در مصطفیٰ ہو گیا، پاؤں اس کے شہنشاہ چھونے لگے۔ اور یہ شعر دیکھیں، قتل کے واسطے جو چلا آپ کے، قتل کے واسطے جو چلا آپ کے، آنکھ ملتے ہی وہ مومسا ہو گیا،
آنکھ ملتے ہی وہ موم سا ہو گیا، قتل کے واسطے جو چلا آپ کے، آج منظر نہ کچھ پوچھئے رات کا، آج منظر نہ کچھ پوچھئے رات کا، نور سے نور کا سلسلہ ہو گیا، نور سے نور کا سلسلہ ہو گیا، جس پہ لطف رسول خدا ہو گیا، جان دنیا میں وہ کیا سے کیا ہو گیا، جس پہ لطف رسول خدا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب منظر یاسین، اور اب غزل کا سلسلہ مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر فیروز احمد صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ چند کلمات سے ہمیں نوازے جناب ڈاکٹر فیروز احمد صاحب۔ شکریہ رضوان بھائی، صدر محترم کی اجازت سے چند باتیں جو بہت اہم ہیں۔ سر سید ایک زمانہ ساز شخصیت کا نام ہے، تھوڑا سا اس عہد و ماحول کو جائزہ لے لیا جائے جس میں اس شخصیت نے آنکھیں کھولی، اور ہم آج کے کنٹمپریری سوسائٹی کے متعلق دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر کے آج اس دور میں اور ہم آج کہاں پہ ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جب کہ ایک تہذیب دم توڑ رہی تھی اور دوسری تہذیب پورے بر صغیر میں حاضر اپنا دبدبہ قائم کر رہی تھی، ایسے میں سر سید نے اس بات کو بہت اچھی، چونکہ ان کی پیدائش جو ہے لال قلعے اور ان کے گرد و ماحول میں ہی ہوئی، ان کے نانا فرید خان مغلیہ حکومت میں عہدیدار تھے، والد بھی تھے، والدہ بھی، ان کا بھی تعلق مغل خاندان سے تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے جب تعلیم کے درمیان یہ دیکھ لیا کہ اب جو ہے جس ٹرینڈ پہ ہماری جو تہذیب جو ہمارے لیے آج معیار بنی ہوئی، اب وہ بہت دنوں تک نہیں چلنے والی ہے۔ اسی لیے جب انہوں نے اپنی تمام تصانیف لکھی، وہ کافی بہت اختصار میں بات کہنی ہے، تو اس میں سر سید اس زمانے میں غالب موجود تھے۔ شروعات میں جب وہ آئین اکبری کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ تقریض لیجیے، تو انہوں نے کہا یہ مردہ پروردن کیا کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ غالب 1824 میں جاتے ہیں کلکتہ اور 3 سال کے بعد لوٹ کر کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو نئی تہذیب ہے، برق رفتار چیزیں چل رہی ہیں، سارا نظام ہی بالکل بدل گیا ہے، اور ہم آپ اور دلی کا ماحول یہ ہے کہ وہاں پہ تیتر بٹیر موقع بازی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ یہ مردہ پروردن آپ نہ کیجیے، اب نئی روشن خیالی کے ساتھ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ اور آج یہ زمانہ جانتا ہے کہ سر سید احمد خان نے جس قدم کو اٹھایا، مغلیہ انہوں نے سوچ لیا کہ ہم اس تہذیب سے لڑ کر کے تو نہیں جیت رہے، اور 150 سال سے لڑ رہے ہیں، 200 سال سے، اب ان کے فیور میں ہو کر کے علم کو، جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ علم آپ حاصل کریے، علم حاصل کر کے تب ہم آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کو جو ایک طریقے سے مردہ ہو چکی تھی، جو بالکل انتشار کا شکار ہو گئی تھی، اس میں پھر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ اسی لیے انہوں نے ابھی حفیظ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ادارہ قائم کیا، مجسٹریٹ رہتے ہوئے انہوں نے تمام چیزیں ایسی کی جو کہ دوسرا نہیں کر سکتا تھا، لیکن سرکار کی نوکری، پھر ان کے اخلاقی باتیں دیکھیے کہ 40 سال کی عمر میں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں انہوں نے جو ماحول اس زمانے میں رائج تھا کہ لوگ
दूसरी तीसरी शादियां करते थे, उन्होंने कोई शादी नहीं की, सिर्फ कौम और मुल्क की खिदमत में वक्त गुजार दिया। 1870 ईस्वी में उन्होंने, आज हम आपको कहा जाए कि छुट्टी ले लीजिए आप कोई डिग्री हासिल करने के लिए, तो हम लोग जो LWP नहीं लेते हैं कि नुकसान होगा, उन्होंने अपने लड़के जस्टिस महमूद, जो बाद में जस्टिस बने, महमूद के साथ और छुट्टी लेकर के 1870 ईस्वी में बनारस से जाते हैं इंग्लैंड, और वहाँ पे देखते हैं एडिसन और स्टील नाम के दो राइटर हैं, वो फैमिली स्ट्रक्चर नाम का एक रिसाला निकालते हैं, उसी से मुतासिर होकर के आकर के, बल्कि उनका जो भी सारा असासा है रिसाले से मुतालिक लेके आए। 1870 में तहज़ीबुल अखलाक भी जारी किया, और उसने कौम की, उर्दू ज़बान की, मुल्क की बहुत खिदमत की और बहुत रोशनी, और यहाँ तक कि वो रिसाला उन्हीं की ज़िंदगी में 3 बार बंद हुआ। 1878 में माली मुश्किलात की वजह से बंद हो गया, फिर 82 में चालू किया, फिर उसके बाद में बंद हुआ, फिर 92 में और न उसको उन्होंने फिर से स्टार्ट किया, और आज भी वो जारी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, मुख्तसरन चूँकि वक्त इतना नहीं है, इन्होंने जिस रोशन ख्याली के साथ सोचा था कि हम नई एक रोशनी दें इस मुल्क को, इस कौम को, यहाँ के लोगों को, और यह बताएं कि इल्म कोई बुरा नहीं होता, वो किसी के ज़रिए चाहे हमें मिले। और जो मुसलमानों में यह बात भाई थी कि नहीं, वो अंग्रेज़ों का आया हुआ इल्म जो है हमारे लिए हराम है, इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और बाद में तारीख ने यह साबित किया कि वो सच थे। और यहाँ के मुखालिफ, उनके मुखालफत में जो रिसाले वगैरह निकले, वो बाद में पता चला कि आज उनका लोग नाम भी नहीं जानते हैं। और सैयद अहमद खान और तहज़ीबुल अखलाक और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज पूरी दुनिया में आप जान ही रहे हैं कि मशहूर है। तो इसलिए वक्त इतना नहीं है, और हम चाहते हैं कि आप रिजवान भाई किसी की और शुरुआत करें प्रोग्राम की। जी, बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। जी जी देखिए, ये मैंने ये बात कही थी कि बहुत से लोगों के यौम पैदाइश मनाए जाते हैं, लेकिन उनका अपना अपना हल्का है, उनका अपना मुल्क है, अपना एरिया है। सर सैयद की शख्सियत ऐसी है कि पूरी दुनिया में आज सर सैयद ही मनाया जा रहा है, क्योंकि ये इस बात को तो हमारे वज़ीर आज़म ने भी तस्लीम किया कि हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की वजह से चमक रहा है, इसको उन्होंने भी तस्लीम किया। तो ये चंद शेर सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मैं पेश कर रहा हूँ, समाप्त करना है। एक मुस्लिह, एक मुफक्किर, साफ दिल रोशन ज़मीर। एक मुस्लिह, एक मुफक्किर, साफ दिल रोशन ज़मीर। मिल नहीं सकती है सर सैयद के ढूंढे से नज़ीर। मिल नहीं सकती है सर सैयद की ढूंढे से नज़ीर। और फिक्र थी तो खिदमते इंसानियत की फिक्र थी, फिक्र थी तो खिदमते इंसानियत की फिक्र थी। उसने बिखरा दी है इल्मो आगही की रोशनी। उसने बिखरा दी है इल्मो आगही की रोशनी। जर्रे जर्रे को चमकने का हुनर देकर गया, जर्रे जर्रे को चमकने का हुनर देकर गया। देखने वालों को भी ज़ौक़े नज़र देकर गया। और 4 मिसरे मलिकज़ादा साहब से मतलब खुसूसी ताल्लुकात हैं ताले कि बात उर्दू की करनी थी मुझे, बात उर्दू की करनी थी मुझे। आ गया लब पर मलिकज़ादा का नाम। बात उर्दू की करनी थी मुझे, आ गया लब पर मलिकज़ादा का नाम। और मस्त जिसकी फिक्र मर सकती नहीं, कर रहा हूँ ऐसी हस्ती को सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब मुस्तफ़ी रहमानी साहब। हज़रात, अभी फिरोज़ अहमद साहब ने बहुत ही
اختصار سے لیکن بڑی جامعیت کے ساتھ سر سید کی زندگی اور ان کے کارناموں پر روشنی ڈالی. اور اس کے بعد جناب مستفیض رحمانی صاحب نے اپنا منظوم نذرانہ پیش کیا، خراج عقیدت پیش کی سر سید کے لیے اور جناب ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے لیے. اور اب میں گزارش کروں گا جناب ریاض سیتاپوری سے کہ وہ اپنے کلام سے اس محفل کو مزید رنگ دیں. جناب ریاض سیتاپوری. ہم جو دوریاں یہ دل کی چلو اب مٹائیں ہم، رہ جائے دیکھ کر کے اسے دنگ ہر کوئی، اتنا حسین ملک یہ اپنا بنائیں ہم. شکریہ. ایک غزل ہے چھوٹی سی کہ بات جھوٹی یہاں نہیں ہوتی، بات جھوٹی بیاں نہیں ہوتی، بات جھوٹی بیاں نہیں ہوتی، بے وفائی یہاں نہیں ہوتی. بات جھوٹی بیاں نہیں ہوتی، بے وفائی یہاں نہیں ہوتی، گر نہ بجھتا چراغ شفقت کا، گر نہ بجھتا چراغ شفقت کا، دل میں نفرت جواں نہیں ہوتی. گر نہ بجھتا چراغ شفقت کا، دل میں نفرت جواں نہیں ہوتی. اور لفظ میٹھے کہاں سے لاتے ہم، لفظ شیریں کہاں سے لاتے ہم، لفظ شیریں کہاں سے لاتے ہم، جو یہ اردو زبان نہیں ہوتی. لفظ شیریں کہاں سے لاتے ہم، جو یہ اردو زبان نہیں ہوتی. اور رحمتیں اس جگہ نہیں آتی، رحمتیں اس جگہ نہیں آتی، جس جگہ پر اذان نہیں ہوتی. رحمتیں اس جگہ نہیں آتی، جس جگہ پر اذان نہیں ہوتی. اور مقطع سماعت فرما لیں. ترک سنت ریاض کرتا جو، ترک سنت ریاض کرتا جو، اس کی بخشش وہاں نہیں ہوتی، اس کی بخشش وہاں نہیں ہوتی. بات جھوٹی بیاں نہیں ہوتی، بے وفائی یہاں نہیں ہوتی. یہ تھے جناب ریاض سیتاپوری. اور اب درخواست کی جاتی ہے جناب خالد سیتاپوری سے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جناب خالد سیتاپوری. ایک مطلب 2 شعر سماعت فرما لو، اس کے بعد کچھ غزل کے شعر سماعت فرما. کہتا ہے کہ وقت بچاؤ، کہتا ہے کہ وقت بچاؤ کہ مومن کو پہچانے کون. کہتا ہے کہ وقت بچاؤ، مومن کو پہچانے کون، اور مجھ کو دیکھ کے آ جاتا ہے جلدی سے بہکانے کون. کہتا ہے کہ وقت بچاؤ، مومن کو پہچانے کون، اور مجھ کو دیکھ کے آ جاتا ہے جلدی سے بہکانے کون. ایک مطلب ایک شعر ہے جس کے لیے مجھے یہ سنانا پڑا. سماعت کرے شعر کہ کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا ناتی کہلاؤں. کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا ناتی کہلاؤں. کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا ناتی کہلاؤں. 7 سے 70 ہوتے ہوتے اب مجھ کو پہچانے کون. کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا ناتی کہلاؤں. 7 سے 70 ہوتے ہوتے اب مجھ کو پہچانے کون. ایک شعر اور ہے اس میں، وہ بھی سماعت کر لیں کہ اجلے کپڑے تن پہ ان کے، بیوی بچے سب کے سب. اجلے کپڑے تن پہ ان کے، بیوی بچے سب کے سب، گاؤں میں میرے گھس آئے ہیں ووٹوں کو ہتھیانے کون. یہ مصرع بزم اردو کی طرف سے ہی دیا گیا تھا اسی زمانے میں کہ حسرت تو ہے سکون میسر نہیں تو کیا. حسرت تو ہے سکون میسر نہیں تو کیا. حسرت تو ہے سکون میسر نہیں تو کیا،
गुलजार में कोई भी गुलेतर नहीं तो क्या, गुलजार में कोई भी गुलेतर नहीं तो क्या, इल्जाम मेरे कत्ल का अब कीजिए कबूल, इल्जाम मेरे कत्ल का अब कीजिए कबूल, हाथों में आपके कोई खंजर नहीं तो क्या, हाथों में आपके कोई खंजर तो नहीं तो क्या, दिल रो रहा है आपकी फुरकत में रात दिन, दिल रो रहा है आपकी फुरकत में रात दिन, आंसू कोई भी आंख से बाहर नहीं तो क्या, दिल रो रहा है आपकी फुरकत में रात दिन, आंसू कोई भी आंख से बाहर नहीं तो क्या। उनकी इनायतों के मेरे दिल पे नक्श है, उनकी इनायतों के मेरे दिल पे नक्श है, अल्फाज शुक्रिया मेरे लब पर नहीं तो क्या, अल्फाज शुक्रिया मेरे, उनकी इनायतों के मेरे दिल पे नक्श है, अल्फाज शुक्रिया मेरे लब पर नहीं तो क्या। और मेरी थकन बताएगी, बतौर खास मेरी थकन बताएगी मंजिल का खुद पता, मेरी थकन बताएगी मंजिल का खुद पता, रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं तो क्या, रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं तो क्या। एक जंग जिंदगी से भी लड़नी पड़ी मुझे, एक जंग जिंदगी से भी लड़नी पड़ी मुझे, खालिद में नाम का जो सिकंदर नहीं था, खालिद में नाम का जो सिकंदर। शुक्रिया। वाह वाह, क्या कहने खालिद साहब, बहुत खूबसूरत अशार से नवाज रहे थे। और अब इल्तिमास है जनाब नफीस सीतापुरी से कि वो अपने कलाम से महजूज फरमाएं। जनाब नफीस सीतापुरी। बहुत शुक्रिया। तो एक गजल के शेर हाजिर कर रहा हूँ। अमल मिजाज के मेरे खिलाफ है उसका, अमल मिजाज के, अमल मिजाज के मेरे खिलाफ है उसका, मगर गुनाह कबीरा माफ है उसका, मगर गुनाह कबीरा माफ है उसका। और हुस्न मतलब बतौर खास, गुरूर बढ़ के अगर को काफ है उसका, गुरूर बढ़ के अगर को काफ है उसका, वफा से फिर तो बजाय इन्हिराफ है उसका, वफा से फिर तो बजाय इन्हिराफ है उसका। कभी जो तीर चलाया था उसने नजरों से, कभी जो तीर चलाया था उसने नजरों से, हमारे दिल पे अभी तक शिगाफ है उसका, हमारे दिल पे अभी तक शिगाफ है उसका। गुजर ही जाएगा ये सर्दियों का मौसम भी, गुजर ही जाएगा ये सर्दियों का मौसम भी, हमारे पास अभी तक लिहाफ है उसका, हमारे पास
ابھی تک لحاف ہے اس کا، جمع دلوں کے بہت تذکرے ہیں محفل میں، جمع دلوں کے بہت تذکرے ہیں محفل میں، میرے ہی ذکر سے کیوں موڈ آف ہے اس کا، میرے ہی ذکر سے جمع دلوں کے بہت تذکرے ہیں محفل میں، میرے ہی ذکر سے کیوں موڈ آف ہے اس کا، کریم تو میرے ایمان کی حفاظت کر، کریم تو میرے ایمان کی حفاظت کر، تصورات میں جاری طواف ہے اس کا، تصورات میں جاری طواف ہے اس کا، اور بطور خاص شعر دیکھیے، وہ وعدہ کر کے نہ آئے گناہ گار نہیں، وہ وعدہ کر کے نہ آئے گناہ گار نہیں، وہ بھولتا ہے بہت اعتراف ہے اس کا، وہ بھولتا ہے بہت اعتراف ہے اس کا، ڈیلیٹ کر کے بھی مٹتا نہیں ہے پوری طرح، ڈیلیٹ کر کے بھی مٹتا نہیں ہے پوری طرح، دلوں کی وال پہ فوٹو گراف ہے اس کا، دلوں کے وال پہ فوٹو گراف ہے اس کا، اور یہ بھی شعر سر مقطع ہے بطور خاص، ابھی وہ عشق میں کامل تو ہو نہیں سکتا، ابھی تو عشق میں، ابھی تو عشق میں کامل وہ ہو نہیں سکتا، ابھی وہ عشق میں کامل تو ہو نہیں سکتا، ابھی سفر میں ٹکٹ تک تو ہاف ہے اس کا، ابھی سفر میں ٹکٹ تک تو ہاف ہے اس کا، اور مقطع بھی سماعت فرما لیں، تمام لوگ تلفظ سے مات کھاتے ہیں، تمام لوگ تلفظ سے مات کھاتے ہیں، بہت نفیس مگر شین قاف ہے اس کا، بہت نفیس مگر شین قاف ہے اس کا،
अमल मिजाज के। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब नफ़ीस सीतापुरी साहब। मुख्तलिफ़ अंदाज के अशार कहे और बाज़ अशार में उन्होंने कवाफ़ी बहुत ही जदीद इस्तेमाल किए जो रवायती तर्ज से हट के थे। बल्कि मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि नदीम सीतापुरी और महफूज रहमानी के मैदान में भी दरअंदाजी की उन्होंने, और बहरहाल बहुत अच्छे अशार से नवाजा उन्होंने। और अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब यासीन इब्ने उमर से कि वो अपने कलाम से नवाजें। मैं ख्वार हमें आप बनाने पे तुले हैं, मैं ख्वार हमें आप बनाने पे तुले हैं, मैं ख्वार हमें आप बनाने पे तुले हैं, क्यों चश्मे ग़ज़ाला से पिलाने पे तुले हैं, क्यों चश्मे ग़ज़ाला से पिलाने पे तुले हैं। हम उनको शब रोज़ भुलाने पे तुले हैं, हम उनको शब रोज़ भुलाने पे तुले हैं, हम उनको शब रोज़ भुलाने पे तुले हैं, और वो है कि बस याद ही आने पे तुले हैं, और वो है कि बस याद ही आने पे तुले हैं। बहुत शुक्रिया हजरात। और एक मतला और आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। पैगाम मोहब्बत को मिटाने पे तुले हैं, पैगाम मोहब्बत को मिटाने पे तुले हैं, पैगाम मोहब्बत को मिटाने पे तुले हैं, वो आम पे अमरूद उगाने पे तुले हैं, वो आम पे अमरूद उगाने पे तुले हैं। बहुत शुक्रिया हजरत। पैगाम मोहब्बत को मिटाने पे तुले हैं, पैगाम मोहब्बत को मिटाने पे तुले हैं, पैगाम मोहब्बत को मिटाने पे तुले हैं, वो आम पे अमरूद उगाने पे तुले हैं। और एक मतला और पेश खिदमत है जी, 5 मतले हैं, एक छोड़ रहा हूँ। इस्लाम को जो लोग मिटाने पे तुले हैं, इस्लाम को जो लोग मिटाने पे तुले हैं, इस्लाम को जो लोग मिटाने पे तुले हैं, दरअसल वो खुद को ही जलाने पे तुले हैं, दरअसल वो खुद को ही जलाने पे तुले हैं। और हालात हाजरा का ये शेर करबला के हवाले से है। सजदे में कटा देती है जो सर को खुशी से, सजदे में कटा देती है जो सर को खुशी से,
سجدے میں کٹا دیتی ہے جو سر کو خوشی سے، اس قوم کو یہ لوگ ڈرانے پہ تلے ہیں، اس قوم کو یہ لوگ ڈرانے پہ تلے ہیں۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، رہنے کا نہیں جن کو سلیقہ ہے زمیں پر، رہنے کا نہیں جن کو سلیقہ ہے زمیں پر، رہنے کا نہیں جن کو سلیقہ ہے زمیں پر، وہ چاند پہ گھر اپنا بنانے پہ تلے ہیں، وہ چاند پہ گھر اپنا بنانے پہ تلے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں، قرطاس مسرت کی جبیں پر یہ ستمگر، قرطاس مسرت کی جبیں پر یہ ستمگر، قرطاس مسرت کی جبیں پر یہ ستمگر، کیوں درد کی تصویر بنانے پہ تلے ہیں، کیوں درد کی تصویر بنانے پہ تلے ہیں، ہو سکتا نہیں آپ کے ہر ایک موافق، ہو سکتا نہیں آپ کے ہر ایک موافق، ہو سکتا نہیں آپ کے ہر ایک موافق، کیوں خواب یہ آنکھوں کو دکھانے پہ تلے ہیں۔ اور مکتہ بھی پیش خدمت ہے، یاسین کسی اہل جہالت سے الجھ کر، یاسین کسی اہل جہالت سے الجھ کر، یاسین کسی اہل جہالت سے الجھ کر، قد اپنا ہی کیوں آپ گھٹانے پہ تلے ہیں، قد اپنا ہی کیوں آپ گھٹانے پہ تلے ہیں، سجدے میں کٹا دیتی ہے جو سر کو خوشی سے، سجدے میں کٹا دیتی ہے جو سر کو خوشی سے، اس قوم کو یہ لوگ ڈرانے پہ تلے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اب طنز و مزاح کے مشہور و معروف شاعر جناب ندیم سیتاپوری کو آواز دی جاتی ہے کہ اپنے مزاحیہ کلام سے نوازے جناب ندیم سیتاپوری۔ عاشق بیچارہ عشق کا سامان کیا کرے، عاشق بیچارہ عشق کا سامان کیا کرے، مہنگائی سے بہت ہے پریشان کیا کرے، مہنگائی سے بہت ہے پریشان کیا کرے۔ اور یہ بھی مطلع سنیے ماشاء صاحب، سنیے مطلع دیکھیے کہ ہمت حیا و شرم کی انسان کیا کرے، ہمت حیا و شرم کی انسان کیا کرے، ارے جب ناک کٹ چکی ہو تو پھر کان کیا کرے،
جب ناک کٹ ہمت حیا و شرم کی انسان کیا کرے جب ناک کٹ چکی ہو تو پھر کان کیا کرے جب ناک کٹ چکی ہو تو پھر کان کیا کرے عاشق بھی ان کا نٹ کا بھتیجا تھا اس لیے عاشق بھی ان کا نٹ کا بھتیجا تھا اس لیے ارے دیوار کو تڑک گیا دربان کیا کرے دیوار کو تڑک گیا دربان کیا کرے ہمت حیا و شرم کی انسان کیا کرے جب ناک کٹ چکی ہو تو پھر کان کیا کرے سنیں مطلب اور شعر فرمائے کہ ایسا لگا ہے پڑھ کے تیری ہسٹری کے بعد ایسا لگا ہے پڑھ کے تیری ہسٹری کے بعد ایسا لگا ہے پڑھ کے تیری ہسٹری کے بعد ارے جیسے دھتورا کھائے کوئی رس بھری کے بعد جیسے دھتورا کھائے کوئی رس بھری کے بعد کیا تشبیہ جیسے دھتورا کھائے کوئی رس بھری کے بعد میں دیکھ لوں اس میں جی جی ہاں شعر سنیے تھوڑی نا کہ آپ چیٹنگ کر کہ یا رب ہو خیر اب یہ ضیاء بھائی شعر سنیے مطلب کہ یا رب ہو خیر بولے میاں رخصتی کے بعد یا رب ہو خیر بولے میاں رخصتی کے بعد ارے لے جا رہا ہوں چوتھی کو اب تیسری کے بعد لے جا رہا ہوں یا رب ہو خیر بولے میاں رخصتی کے بعد لے جا رہا ہوں چوتھی کو اب تیسری کے بعد لے جا رہا ہوں چوتھی کو اب تیسری کے بعد اور یہ بھی شعر دیکھیے بالکل حقیقت ہے یہ کہ جس نے گزاری چور اچکوں میں زندگی جس نے گزاری چور اچکوں میں زندگی وہ منتری ضرور بنا سنتری کے بعد وہ منتری ضرور بنا سنتری کے بعد درد جگر رہا تو کبھی درد سر رہا درد جگر رہا تو کبھی درد سر رہا خالی نہیں رہے وہ کبھی عاشقی کے بعد خالی کبھی نہیں رہے وہ کبھی عاشقی کے بعد اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں خوشتر بھائی اس کا احساس خیر آباد میں ہوا اللہ فرمائے باقی آپ بھی تھے وہاں پر اللہ فرمائے کہ عزت کے ساتھ وزنی لفافہ جو وزنی لفافہ بھی جب ملے عزت کے ساتھ
وزنی لفافہ بھی جب ملے، ارے دھندہ ہر ایک فضول ہے پھر شاعری کے بعد، دھندہ ہر ایک فضول ہے پھر شاعری کے بعد۔ وعدہ کیا تھا اس نے دسمبر میں آؤں گا، ڈاکٹر صاحب شعر سنیے گا، کہ وعدہ کیا تھا اس نے دسمبر میں آؤں گا، ارے لیکن وہ طوطا چشم ملا ہے مئی کے بعد، لیکن وہ طوطا چشم ملا ہے مئی کے بعد۔ وعدہ کیا تھا اس نے دسمبر میں آؤں گا، لیکن وہ طوطا چشم ملا ہے مئی کے بعد۔ یہ بھی دیکھیے، اب آپ نے ذکر کر دیا تھا فروری کا، کہ ہوتا ہے کامیاب وہی عشق اے ندیم، ہوتا ہے کامیاب وہی عشق اے ندیم، جو جنوری سے قبل ہو یا فروری کے بعد، جو جنوری سے قبل ہو یا فروری کے بعد۔ ایسا لگا ہے پڑھ کے تیری ہسٹری کے بعد، جیسے دھتورا کھائے کوئی رس بھری کے بعد۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ یہ تھے جناب ندیم سیتاپوری، اپنے تجربات کو شعری پیکر میں ڈھال کر پیش کر رہے تھے۔ اور اب میں التماس کروں گا جناب مولانا ظفر صاحب سے، مولانا جمال صاحب ظفر سیتاپوری سے، کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ظفر سیتاپوری۔ یہ غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ نظر والو میری قسمت کا خرمہ دیکھتے جاؤ، نظر والو میری قسمت کا خرمہ دیکھتے جاؤ، کتاب اللہ کو برطاق نسیاں دیکھتے جاؤ، نظر والو میری قسمت کا خرمہ دیکھتے جاؤ، کتاب اللہ کو برطاق نسیاں دیکھتے جاؤ، جگر زخمی ہوا ہے دوستوں کے تیر سے اتنا، جگر زخمی ہوا ہے دوستوں کے تیر سے اتنا، نہیں ملتا ہے جس کا کوئی درما دیکھتے جاؤ، نہیں ملتا ہے جس کا کوئی درما دیکھتے جاؤ، سروں پر ایسی حاوی ہو گئی تہذیب مغرب کی، سروں پر ایسی حاوی ہو گئی تہذیب مغرب کی، ہوئی ہیں بنت حوا کتنی عریاں دیکھتے جاؤ، ہوئی ہیں بنت حوا کتنی عریاں دیکھتے جاؤ، بزرگوں کا ادب ملحوظ اب رکھتا نہیں کوئی، بزرگوں کا ادب ملحوظ اب رکھتا نہیں کوئی، یہی ہے آج کی تعلیم طفلاں دیکھتے جاؤ، یہی ہے آج کی تعلیم طفلاں دیکھتے جاؤ، اور سمجھ رکھا جسے ہم نے ترقی کا ہے دروازہ، سمجھ رکھا جسے ہم نے ترقی کا ہے دروازہ، اسی کو دیکھ کر شیطاں ہے فرحاں دیکھتے جاؤ، اسی کو دیکھ کر شیطاں ہے فرحاں دیکھتے جاؤ، پکارو گے اگر دل سے تڑپ اٹھے گا دل ان کا، پکارو گے اگر دل سے تڑپ اٹھے گا دل ان کا، چلے آئیں گے وہ افتاں و خیزاں دیکھتے جاؤ، چلے آئیں گے وہ افتاں و خیزاں دیکھتے جاؤ، سمجھ میں کیا تمہاری آئے گی دیوانگی میری، سمجھ میں کیا تمہاری آئے گی دیوانگی میری،
قریب آؤ میرا چاکے غریباں دیکھتے جاؤ. سمجھ میں کیا تمہاری بہت بہت شکریہ. سمجھ میں کیا تمہاری آئے گی دیوانگی میری. قریب آؤ میرا چاکے غریباں دیکھتے جاؤ. اور مطلب سمجھ فرمائیں. نہیں مایوس ہو رب کی عنایت سے ظفر ہرگز. نہیں مایوس ہو رب کی عنایت سے ظفر ہرگز. ملے گی جلد ہی رحمت کی باراں دیکھتے جاؤ. جگر زخمی ہوا ہے دوستوں کے تیر سے اتنا نہیں ملتا ہے جس کا کوئی درما دیکھتے جاؤ. اور نظر والو میری قسمت کا حرمہ دیکھتے جاؤ. کتاب اللہ کو برطاق نسیاں. کیا کہنے مولانا جمال صاحب ظفر سیتاپوری صاحب. بہت خوبصورت اور عمدہ اشعار سے نوازا جس میں اصلاحی پہلو بھی تھا اور دیگر جہاد سے آپ نے اشعار فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب گزارش کی جاتی ہے بزم اردو کے ایک فعال رکن ہماری بزم اردو کے مشاعرہ کنوینر جناب خوشتر رحمانی صاحب سے. ایک چھوٹی بہر کے غزل کے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں کہ کیسا یہ انتخاب کر بیٹھے. کیسا یہ انتخاب کر بیٹھے خود کو علی جناب کر بیٹھے. کیسا یہ انتخاب کر بیٹھے خود کو علی جناب کر بیٹھے اور خود کو خانہ خراب کر بیٹھے. خود کو خانہ خراب کر بیٹھے ہائے کیسا عذاب کر بیٹھے. خود کو خانہ خراب کر بیٹھے ہائے کیسا عذاب کر بیٹھے اور لمحہ لمحہ سراب کر بیٹھے. لمحہ لمحہ سراب کر بیٹھے ہر نفس آب آب کر بیٹھے. لمحہ لمحہ سراب کر بیٹھے ہر نفس آب آب کر بیٹھے. اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ تجھ کو پڑھنے کے واسطے اے دوست. تجھ کو پڑھنے کے واسطے اے دوست تیرا چہرہ کتاب کر بیٹھے. تجھ کو پڑھنے کے واسطے اے دوست تیرا چہرہ کتاب کر بیٹھے. اور جب بھی گھیرا ہے ظلمتوں نے ہمیں. جب بھی گھیرا ہے ظلمتوں نے ہمیں فکر کو آفتاب کر بیٹھے. جب بھی گھیرا ہے ظلمتوں نے ہمیں فکر کو آفتاب کر بیٹھے. اور مدتوں جس کا انتظار کیا. مدتوں جس کا انتظار کیا وہ ملا تو حجاب کر بیٹھے. مدتوں جس کا انتظار کیا وہ ملا تو حجاب کر بیٹھے. اور حسن کی ایک جھلک دکھا کر وہ حسن کی ایک جھلک دکھا کر وہ عشق کو لاجواب کر بیٹھے. حسن کی ایک جھلک دکھا کر وہ عشق کو لاجواب کر بیٹھے. اور ساتھ جائیں گے ماہ و انجم تک. ساتھ جائیں گے ماہ و انجم تک ہم یہ وعدہ جناب کر بیٹھے. ساتھ جائیں گے ماہ و انجم تک ہم یہ وعدہ جناب کر بیٹھے. اور یہ آخری شعر کے دل کی آنکھوں سے دیکھیے صاحب. دل کی آنکھوں سے دیکھیے صاحب ہم تو صحرا گلاب کر بیٹھے. دل کی آنکھوں سے دیکھیے صاحب ہم تو صحرا گلاب کر بیٹھے. اور زندگی وہ ہمیں ملی خوشتر. زندگی وہ ہمیں ملی خوشتر ہر نفس کو سراب کر بیٹھے. اور مدتوں جس کا انتظار کیا وہ ملا تو حجاب کر بیٹھے. ہو چکے. کیا بہت خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے جناب خوشتر رحمانی. اور اب میں طنز مزاح کے ایک اور مشہور شاعر جناب محفوظ رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. کئی مجموعے ان کے منظر عام پر آ چکے ہیں جناب محفوظ رحمانی صاحب اور ابھی باقی آنے والے ہیں. ہے گلا جس کا وہی شاعر بڑا. ہے گلا جس کا وہی شاعر بڑا
रहता है स्टेज पर घंटों खड़ा, है गला जिसका वही शायर बड़ा, रहता है स्टेज पर घंटों खड़ा, और कुछ लतीफ़े झूठे सच्चे झोंक कर लेता है पेमेंट भी सबसे बड़ा, कुछ लतीफ़े झूठे सच्चे झोंक कर लेता है पेमेंट भी सबसे बड़ा। मौलाना साहब एक और देखिए, चार मिसरे जा। इंसानियत अगर नहीं, इंसानियत अगर नहीं इंसान भी नहीं, इंसानियत अगर नहीं इंसान भी नहीं, है आदमी की दूसरी पहचान भी नहीं, है आदमी की दूसरी पहचान भी नहीं। अरे कुछ तो डरो ये आलिमो दोज़ख के खौफ से, कुछ तो डरो ये आलिमो दोज़ख के खौफ से, देखा अगर नहीं है तो अनजान भी नहीं, कुछ तो डरो ये आलिमो दोज़ख के खौफ से, देखा अगर नहीं है तो अनजान भी नहीं। तो मतलब देखिए उधर का, बाप माँ खालू चचा मामू बचा कोई नहीं, बाप माँ खालू चचा मामू बचा कोई नहीं, हाय मुझको डांटने वाला रहा कोई नहीं, बाप माँ खालू चचा, बाप माँ खालू चचा मामू बचा कोई नहीं, हाय मुझको डांटने वाला रहा कोई नहीं, उनके अपने दरमियाँ है फासला कोई नहीं, उनके अपने दरमियाँ है फासला कोई नहीं, दिल में घुसने का मगर है रास्ता कोई नहीं, उनके अपने दरमियाँ है फासला कोई नहीं, दिल में घुसने का मगर है रास्ता कोई नहीं, इतने मीठे हैं उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं सब, आज तक उस पेड़ का फल ही पका कोई नहीं, आज तक उस पेड़ का फल ही पका कोई नहीं। अब एक जैसा हो गया माहौल, एक जैसा हो गया माहौल हर घर का तभी, एक जैसा हो गया माहौल हर घर का तभी, अब किसी को कहने वाला बेहया कोई नहीं, एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया माहौल हर घर का तभी, अब किसी को कहने वाला बेहया कोई नहीं। और टांगे हैं सबकी सलामत शुक्र है अल्लाह का, टांगे हैं सबकी सलामत शुक्र है अल्लाह का, अपने पैरों पर मगर बेटा खड़ा कोई नहीं, टांगे हैं सबकी सलामत शुक्र है अल्लाह का, अपने पैरों पर मगर बेटा खड़ा कोई नहीं। और बस तो चकना चूर लड़ने से हुई पूरी, मगर बसें तो पूरे दरवाजे तक निकल जाते हैं, बस तो चकना चूर लड़ने से हुई पूरी, मगर ऐसे फौलादी पैसेंजर थे मरा कोई नहीं, बस यही होते हैं, बस तो चकना चूर लड़ने से हुई पूरी, मगर ऐसे फौलादी पैसेंजर थे मरा कोई नहीं। और तीर्थों पर जो हैं जाते सिर्फ मेला देखने, तीर्थों पर जो हैं जाते सिर्फ मेला देखने, उनमें रखता देवता पर आस्था कोई नहीं, उन पे रखता देवता पर आस्था कोई नहीं। भूख से जितने मरे शर्मो हया वाले मरे, भूख से जितने मरे शर्मो हया वाले मरे, भूख से जितने मरे शर्मो हया वाले मरे, मुल्ला पंडित पादरी भूखा मरा कोई नहीं, भूख से जितने मरे शर्मो हया वाले मरे, मुल्ला पंडित पादरी झूठा भूखा मरा कोई नहीं। आखिरी शेर है, मुल्क है आज़ाद अपना और अपनी शायरी, मुल्क है आज़ाद अपना और अपनी शायरी, अब रही कैदे रदीफो काफिया कोई नहीं, मुल्क है आज़ाद अपना और अपनी शायरी, अब रही कैदे रदीफो काफिया कोई नहीं। मगता ये कहा महफूज सबने आदमी से तो बड़ा, ये कहा महफूज सबने आदमी से तो बड़ा, देवता कोई नहीं है भेड़िया कोई नहीं, देवता कोई नहीं है भेड़िया कोई नहीं। बहुत क्या कहना जनाब महफूज रहमानी साहब, बहुत ही खूबसूरत मज़ाहिया कलाम पेश कर रहे थे आप,
और सदर मोहतरम की इजाज़त हो तो एक नज़्म पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। और सर सैयद का आज यौम पैदाइश है, उस हवाले से एक नज़्म पेश खिदमत है हज़रात, और जिसका उन्वान भी है सर सैयद अहमद खां। अर्ज़ किया है कि अर्ज़े हिंदोस्तां का एक गुलाब, अर्ज़े हिंदोस्तां का एक गुलाब, एक गुहर इल्म के समंदर का, एक गुहर इल्म के समंदर का, रोशनी का अजीम मीनारा। सैयद अहमद है तेरा इसमें शरीफ, सैयद अहमद है तेरा इसमें शरीफ। तूने चाहा कि कौम पढ़ जाए, तूने चाहा कि कौम पढ़ जाए, एक कदम दूसरों से बढ़ जाए, एक कदम दूसरों से बढ़ जाए। तूने पौधा लगाया इल्म का एक, खून से जिसकी आबियारी की। तूने पौधा लगाया इल्म का एक, खून से जिसकी आबियारी की। अब वो पौधा शजर है एक ऐसा, अब वो पौधा शजर है एक ऐसा, जिसके साये से फैज़याब है सब, जिसके सम्राट सबको मिलते हैं। हम तुझे आज याद करते हैं। तूने पौधा लगाया एक ऐसा, जिसके साये से फैज़याब है सब, बहुत शुक्रिया आज़ाद, जिसके सम्राट सबको मिलते हैं। हम तुझे आज याद करते हैं। तूने उर्दू ज़बां की खिदमत की, तूने उर्दू ज़बां की खिदमत की। तूने पीरो जवां की खिदमत की, तूने पीरो जवां की खिदमत की। देके दानिश कदा अलीगढ़ का, तूने हिंदोस्तां की खिदमत की। बहुत शुक्रिया आज़ाद, बहुत शुक्रिया आज़ाद। तूने उर्दू ज़बां की खिदमत की, तूने पीरो जवां की खिदमत की। देके दानिश कदा अलीगढ़ का, तूने हिंदोस्तां की खिदमत की। और ये देखिएगा कि वक्त का तूने खूब समझा मिजाज, वक्त का तूने खूब समझा मिजाज। तेरा एहसान मंद है ये समाज, तेरा एहसान मंद, तेरा एहसान मंद है ये समाज। हम सभी आज पेश करते हैं तुझको अपनी अकीदतों का खिराज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद। मुस्तफ़ी रहमानी साहब का हुक्म है कि एक गज़ल भी मैं पेश करूं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि सदर मोहतरम की भी इजाज़त ले लूं और गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। सहराना दश्त और न गुलजार तक गए, सहराना दश्त और सहराना दश्त और न गुलजार तक गए। निस्बत थी यार से तो दरे यार तक गए। बहुत शुक्रिया हज़रात। सहराना दश्त और न गुलजार तक गए। निस्बत थी यार से तो दरे यार तक गए। बहुत शुक्रिया हज़रात। मुल्कों की सरहदों का परिंदों को इल्म क्या, मुल्कों की सरहदों का, मुल्कों की सरहदों का परिंदों को इल्म क्या। इस पार आ गए कभी उस पार तक गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुल्कों की सरहदों का परिंदों को इल्म क्या, इस पार आ गए कभी उस पार तक गए। और ये शेर भी समाप्त फरमा लें हजरात। बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई का। शेर समाप्त फरमा लें। सामा सुकून दिल का कोई भी न मिल सका, सामा सुकून दिल का
सामा सुकून दिल का कोई भी न मिल सका, 100 बार हम भी दोस्तों बाजार तक गए, 100 बार। बहुत शुक्रिया। सामा सुकून दिल का कोई भी न मिल सका, 100 बार हम भी दोस्तों बाजार तक गए। बहुत शुक्रिया आजाद। और ये शेर भी मुलाजा फरमा लें मोहतरम हजरात। 100 बार हम लेकर पयामे हमने गए हम कहाँ नहीं, लेकर पयामे हमने लेकर पयामे हमने गए हम कहाँ नहीं, घर से चले तो कूचे अगयार तक गए। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरत। लेकर पयामे अमन गए हम कहाँ नहीं, घर से चले तो कूचे अगयार तक गए। और मक्ता भी मुलाजा फरमा लें हजरत। रिजवान अहले होश तो साहिल पे थे खड़े, रिजवान अहले होश, रिजवान अहले होश तो साहिल पे थे खड़े, दीवाने कितने शौक से मझधार तक गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दीवाने रिजवान अहले होश तो साहिल पे थे खड़े, दीवाने कितने शौक से मझधार तक गए, सहराना दश्त और न गुलजार तक गए, निस्बत थी यार से तो दरे यार तक गए। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद, बहुत शुक्रिया आज़ाद। और अब हमारे दरमियान बज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी जनाब मंजर यासीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि ऑल इंडिया मुशायरों की रौनक हुआ करते हैं। बहुत अच्छा कलाम बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने कलाम से महसूस फरमाएं। मुतमईन मुझको खुद अपना ही हुनर कर ना सका, मुतमईन मुझको खुद अपना ही हुनर कर ना सका, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। शेख समाज फरमाए। भूल जाएगा ज़माना मुझे माज़ी की तरह, भूल जाएगा ज़माना मुझे माज़ी की तरह, अपने हालात
کو روشن میں اگر کرنا سکا اپنے حالات بھول جائے گا زمانہ مجھے ماضی کی طرح اپنے حالات کو روشن میں اگر کرنا سکا وقت کی دھند میں لپٹا ہوا انسان دیکھا وقت کی دھند میں لپٹا ہوا انسان دیکھا جب وہ تہذیب کے سائے میں بسر کرنا سکا وقت کی دھند میں لپٹا ہوا انسان دیکھا جب وہ تہذیب کے سائے میں بسر کرنا سکا اور یہ شعر دیکھیں کہ بیکراں تو نہیں یہ بحر محبت لیکن بیکراں تو نہیں یہ بحر محبت لیکن کیوں اسے پار کبھی کوئی بشر کرنا سکا کیوں اسے پار کبھی کوئی بشر کرنا سکا اور مکتے کا شعر ہے جب سے نظریں اٹھی غیروں کے گریباں کی طرف جب سے نظریں اٹھی غیروں کے گریباں کی طرف اپنے کردار پہ منظر بھی نظر کرنا سکا اپنے کردار پہ منظر بھی نظر کرنا سکا بھول جائے گا زمانہ مجھے ماضی کی طرح اپنے حالات کو روشن میں اگر کرنا سکا واہ واہ کیا کہنے ماضی یاسین صاحب بہت عمدہ اشعار سے نواز رہے تھے بہت ہی اچھے ترنم میں اور اب ہم اپنی بزم اردو کے نائب صدر عالی جناب اشتیاق علی صبا صاحب سے مؤدبانہ گزارش کریں گے خود کو حالات کے سانچے میں نہ ڈھالا میں نے خود کو حالات کے سانچے میں نہ ڈھالا میں نے اپنا خود یوں بھی نکالا ہے دیوالا میں نے
अपना खुद यूं भी निकाला है दिवाला मैंने। और मतलब है कि मुद्दतों बाद मेरी आंखों ने देखा उनको, मुद्दतों बाद मेरी आंखों ने देखा उनको, मुद्दतों बाद ही देखा है उजाला मैंने, मुद्दतों बाद ही देखा है उजाला मैंने। और एक रोटी के लिए रक्स कुना है दुनिया, एक रोटी के लिए रक्स कुना है दुनिया, खेल देखा है ये दुनिया में निराला मैंने, खेल देखा है ये दुनिया में निराला मैंने। और फिर है कि एक जाहिल को सरे बज़्म ये कहते देखा, एक जाहिल को सरे बज़्म ये कहते देखा, एक जाहिल को सरे बज़्म ये कहते देखा, कर दिया महफिले दुनिया तहोबाला मैंने, कर दिया हालात पर मबनी शेर के। एक जाहिल को सरे बज़्म ये कहते देखा, कर दिया महफिले दुनिया तहोबाला मैंने। और सैकड़ों मील ताज़ा तरीन खबरें पाने का शानदार जरिया कौमी सोच देखने का शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को लाइक करने के साथ ही अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत अंजाम दे सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।